الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال تعالى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا، اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج 1 مئی کا دن ہے، آج مزدوروں کا دن مانا جاتا ہے، لوگ آج مزدوری کا دن منائے جاتے ہیں، لیبرس ڈے جس کو لوگ مناتے ہیں۔ تو آج مزدوروں کے بھی کچھ حقوق ہوا کرتے ہیں، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، ریلی نکالتے ہیں، چھٹی وغیرہ منا لیتے ہیں، بس جا کر پھر رات میں سو جاتے ہیں۔ تو لیکن کیا ہے، مزدوروں کے بھی کچھ حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کے اندر ہمیں سکھلایا ہے۔ تو مزدوروں کے حقوق کیا کیا ہیں، مزدور کے احکام کیا ہیں، مالک کی ذمہ داری کیا ہے اور مزدور کی ذمہ داری کیا ہے، اس کے متعلق بہت سارے احکام آج بتائے جائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وقت مقررہ پر اجرت کی ادائیگی سنت انبیاء ہے، یعنی کسی وقت متعین کیا، آپ کو 1 مہینے کے بعد اجرت دی جائے گی، 1 ہفتے کے بعد آپ کو اجرت دی جائے گی، یا 6 مہینے کے بعد آپ کو اجرت دی جائے گی، اس طرح ایک وقت مقرر کیا ہے۔ تو وہ وقت پورا ہوتے ہی اس کی اجرت دینا یہ سنت انبیاء ہے۔ جیسا کہ شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان بات ہوئی تھی، شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم میرے پاس 8 سال اجرت مزدوری کرو گے تو میں تمہیں میری بیٹیوں میں سے ایک بیٹی سے تمہارا نکاح کروں گا، اگر تم 10 سال کرتے ہو تو تمہاری جانب سے ہے بڑھوتری ہے، یہ تمہاری مرضی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اپنے جانب سے پورا کوشش کروں گا۔ تو اس طرح جب موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال اپنی اجرت اپنی مزدوری پوری کی، تو یہ شعیب علیہ السلام نے کیا ہے، ان کی ایک بیٹی کو ان کے نکاح میں دے دیا۔ تو یہ اجرت مزدوری پورا ہوتے ہی اجرت کا ملنا یہ بھی سنت انبیاء ہے۔ اور احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری جگہ اجرت کو وقت پر دینے کا حکم دیا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ وقت پر اجرت دینا یہ سنت انبیاء ہے۔ نمبر 2، مزدور کی حق تلفی کرنا آخرت میں پکڑ ہو سکتی ہے، یعنی جو انسان کسی مزدور کی حق تلفی کرتا ہے، حق مار کر کھاتا ہے، مثلا مزدوری طے ہوئی تھی 10,000 روپے، اب اس میں سے 200 روپے 500 روپے کاٹ لیتا ہے کوئی سی بہانہ جھوٹی بہانہ بنا کر، تو اس کا حق تلفی اگر انسان کرتا ہے تو یہ آخرت میں پکڑ کا سبب بنتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یعنی اگر تم ذرہ برابر بھی، ذرہ یعنی رائی کے دانے کے برابر بھی اچھا کرو گے تو بھی وہاں پر اس کو دکھایا جائے گا، اگر تم رائی کے دانے کے برابر برائی کرو گے تو بھی اس کی پکڑ وہاں پر ہوگی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر صاف طور پر کہہ دیا تو یہاں پر ایک مزدور کی اس کی اجرت کے اندر حق تلفی ہو رہی ہے، تو اس کے بارے میں ضرور اس کے بارے میں پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو دوسرا حکم یہ ہے کہ حق تلفی مزدور کے حق تلفی نہیں کرنی چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، یعنی ہمارے انڈر میں بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، تو ان کا دیکھ بھال کرنا، ان کی نگرانی کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ بھی ایک مالک ہونے کی حیثیت سے یہ بھی ضروری ہے۔ جیسے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے
کہ ان کے پاس ایک غلام تھا، تو ان کی وہ بہت زیادہ دیکھ بھال کرتے تھے۔ تو کسی صاحب نے پوچھا کہ آپ ان کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کیوں کرتے ہو؟ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ماتحتوں کی نگرانی کیا کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو، جیسا تم کھاتے ہو اس کو بھی ویسا کھلاؤ، جیسے تم پہنتے ہو اس کو بھی ویسے پہناؤ، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام نہ لو، اور طاقت سے زیادہ کام اگر دیتے ہو تو ان کی مدد کیا کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں فرمائی۔ دوسرے حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر تمہارا پکاتی کھانا پکانے والا ہو تو اسے بھی اس کھانے میں سے کچھ دے دیا کرو۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی بتلائی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نوکر چاکر جو ہمارے پاس مزدوری کرتے ہیں تو اپنے کھانے میں سے اس کو چاہے ایک نوالا ہی صحیح اس کو دینا ضروری ہے۔ تو مزدور اگر کر رہا ہے تو اس کے مزدوری کا دیکھ بھال کرنا، اس کے کپڑوں کا، اس کے کھانے پینے کا بھی خیال کرنا، یہ بھی مالک کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ تیسرا حکم یہ ہے۔ چوتھا حکم یہ ہے، مزدور کے حقوق کی ادائیگی میں سستی کرنا گناہ ہے، یعنی مزدور کے مزدوری دینے میں سستی کر رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ گناہ کا کام ہے۔ جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن 3 لوگوں کا مخالف ہوگا، یعنی اپوزٹ ہوگا، یعنی اپوزٹ میں وہ 3 لوگ ہوں گے، دوسری طرف کون؟ اللہ تعالیٰ ہوگا۔ تو 3 لوگوں کے مخالف اللہ تعالیٰ ہوں گے کل قیامت کے دن۔ ان میں سے ایک، جس نے میرے نام کا وعدہ کیا پھر اس کو پورا نہیں کیا، یعنی جو بھی انسان اللہ تعالیٰ کے نام کا وعدہ کرتا ہے، مثلا قسم کھاتا ہے یا منت مانگتا ہے، تو اس طرح تو جب قسم کھاتا ہے تو اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کا وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر نہیں کیا تو کل قیامت کے دن اللہ کے اپوزٹ میں وہ انسان کھڑا ہوگا۔ دوسرا، کسی آزاد کو غلام بنا کر بیچ دیتا ہے اور اس کے پیسے کھا لیتا ہے، یعنی آزاد انسان ہے۔ آج کے زمانے میں تو یہ مسئلہ نہیں چلتا ہے، لیکن پہلے زمانے میں لوگوں کو خریدا جاتا تھا، جس طرح موبائل، گاڑی وغیرہ، گھوڑے، بھینس وغیرہ خریدے جاتے ہیں، تو اسی طرح انسان کو بھی پہلے زمانے میں خریدا جاتا تھا۔ تو آج کا زمانے میں تو وہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ تو جب انسان کو کیا ہے غلام بنا کر بیچتے ہیں تو اس سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے کیا ہے کھڑا ہوگا، یعنی آزاد تھا، اس کو کیا ہے زبردستی غلام بنا کر بیچ دیا گیا۔ جیسے یوسف علیہ السلام آزاد تھے تو ان کو زبردستی ان کو غلام بنا کر بیچ دیا گیا۔ اسی طرح سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آزاد تھے لیکن ان کو زبردستی دوسرے لوگوں نے غلام بنا کر بیچ دیا۔ اس طرح کے واقعات جو حدیث کے اندر ملتے ہیں، تاریخ کے اندر ملتے ہیں۔ تو جو انسان آزاد انسان کو غلام بنا کر بیچ دیتا ہے اور اس کے پیسے کھا لیتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ کے اپوزٹ میں وہ انسان کھڑا ہوگا۔ تیسرا، کسی مزدوری پر رکھ کر اس کو مزدوری نہیں دیتا ہے، یعنی کسی انسان کو مزدوری پر رکھا ہے، مزدوری نہیں دیتا ہے بلکہ اس کے لیے ٹال مٹول کرتا ہے، نہیں لے شام میں کاٹ لے، صبح کاٹ لے، نہیں لے 2 روز کے بعد دے دو، اب پیسے نہیں ہیں، اس طرح ٹال مٹول کرتا ہے یا اس کی مزدوری نہیں دیتا ہے، تو ایسے انسان کل قیامت کے دن کیا ہے اللہ کے مخالف کھڑا ہوگا۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ مزدور کو اس کی مزدوری وقت پر دے دینی چاہیے، اور وقت پر بھی دینی چاہیے، اور اس کے مزدوری کے اندر کچھ بھی کسی قسم کی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ چوتھا حکم ہے۔ پانچواں حکم یہ ہے، اور اوور ٹائم کام لینے پر اجرت بھی دینا ہوگا، یعنی اگر کوئی انسان اوور ٹائم کام کرتا ہے، ایکسٹرا کام کرتا ہے، یعنی جو بات ہوئی تھی مثلا صبح کے 8 بجے سے شام کے 5 بجے تک کام کرنا بول کر بات ہوئی، تو جب اتنا کام کرنا اس کی ذمہ داری ہے اور اتنی اجرت اسے ملے گی، بات ہو گئی۔ لیکن اگر اس کو 5 بجے کے بعد بھی زیادہ کام لیا جا رہا ہے، اوور ٹائم اس سے کام ہو رہا ہے، تو اس اوور ٹائم کی اجرت دینا بھی ضروری ہے۔ جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی اجرت دے دینی چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مزدور کو اس کی
اس کی پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی اجرت دے دینی چاہیے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اوور ٹائم اگر انسان اپنا پسینہ بہا رہا ہے، اوور ٹائم اپنا خون پسینہ ایک کر رہا ہے، اپنا وقت لگا رہا ہے، تو اس کے لیے اس کی اجرت بھی ضرور اس کو دینی چاہیے۔ اگر نہیں دیتے تو اس کی حق تلفی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی حق تلفی ہوگی تو اس کے اندر اسے گناہ بھی ہوگا، ساتھ ہی ساتھ اس کی پکڑ کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ اسی طرح مزدور کو بھی چاہیے کہ مزدور بھی امانت داری کے ساتھ، مزدور ہو چاہے ملازم ہو، مزدور یعنی جو بچے ڈھونے والا ہے یا کولی وغیرہ ہے، اٹھانے والے ہیں، ان لوگوں کو مزدور کہا جاتا ہے۔ ملازم جو نوکری کرتے ہیں، یعنی چاہے سافٹ ویئر والے ہوں، چاہے ٹیچر ہو، چاہے امام ہو، چاہے مؤذن ہو، چاہے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ سب ملازم کہلاتے ہیں۔ تو یہ ملازم کیا ہے، چاہے نوکر ہو چاہے ملازم ہو، تو ان دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ امانت داری کے ساتھ کام کرے۔ امانت داری سے یہ لوگ نہیں کر رہے ہیں لیکن مالک سے پہلے ٹائم پر وقت مزدوری مانگ رہے ہیں، یہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ آگے آئے گی مزدوری کے بھی جو احکام ہیں، ملازم کے جو احکام ہیں، وہ بھی بات آگے آئے گی۔ تو اسی طرح مزدور کو چاہیے کہ اپنے کام کو امانت داری کے ساتھ ادا کرے، ورنہ وہ بھی گنہگار ہوگا، اور جو مزدوری وہ لے گا وہ بھی حرام ہوگا۔ یعنی کام نہیں کیا لیکن مزدوری پوری لیتا ہے تو یہ بھی کیا ہے، گناہ ہوگا اور حرام ہوگا۔ تو یہ ایک بات یہ ہے، ملازم کے طاقت سے زیادہ کام نہ لیا جائے۔ یعنی ملازم جب انسان نوکر ہے تو اس کی طاقت کتنی ہے، اس کی کیپیسٹی کتنی ہے، اتنی ہی اس کو طاقت دینی چاہیے۔ جتنا وہ کام کر سکتا ہے اتنا ہی اس کو کام دینی چاہیے۔ اس کے طاقت سے زیادہ اس کے جو وہ اٹھا نہیں سکتا، مثلا وہ اٹھا سکتا ہے 50 kg 40 kg، تو اتنا ہی اس کو دینی چاہیے۔ ایک دن میں وہ 10 بستے ہی ڈال سکتا ہے تو وہ 10 بستے ہی اس کا کام لینی چاہیے۔ ایسا نہیں ایک دن میں 100 بستے ڈالنا، ایک دن میں اتنا کام کر دینا۔ ایسا جتنی اس کی طاقت ہے اس سے بھی زیادہ کام لگانا یہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ، تو جو اللہ تعالیٰ بھی مکلف نہیں بناتا جس کی اسے طاقت نہیں ہے، جتنی اس کو طاقت ہوگی اتنی ہی اس کو مکلف بنایا جائے گا۔ تو اس لیے انسان کو کیا ہے کہ دوسروں کو جب مزدوری پر رکھے تو اس کی طاقت کتنی ہے اتنا ہی اسے مزدوری بھی دینی چاہیے اور اتنا ہی اس سے کام بھی لینی چاہیے۔ اور اسی طرح ملازم پر سختی کرنا، گالی دینا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، اور یہ سب کیا ہے، گناہ کے کام کہلاتے ہیں۔ ملازم کو گالی دے رہا ہے، ہمارے پاس کام سیکھنے آیا، اسے صحیح نہیں کر رہا ہے تو اسے گالیاں دے رہے ہیں، ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں، بھائی بہن کی گالیاں دے رہے ہیں، تو اسے گالی دینا ہو یا ڈانٹ ڈپٹنا ہو، یہ سب کیا ہے، گناہ کے کام کہلاتے ہیں۔ اور اسی طرح نمبر 6، کام سے پہلے معاوضہ طے کر لینا جائز ہے۔ یعنی کام، مثلا یہ کام کرنا ہے، تمہیں یہ کام کرنا، اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم کرنا، اور تمہاری تنخواہ یہ ہوگی، تمہیں یہ کام کرنا ہوگا۔ یہ تمام باتیں کام سے پہلے اگر معاوضہ طے کر لیتا ہے تو ایسا طے کر لینا جائز ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مزدوری کرنے سے منع فرمائے ہیں جس مزدوری کی اجرت ہی معلوم نہیں ہے۔ یعنی یہ کام کرو بول دیے، وہ مالک نے کہا کہ یہ کام کرو، لیکن کتنی مزدوری ملے گی، کتنی تنخواہ ملے گی، کتنی اجرت ملے گی، معلوم نہیں۔ تو ایسا کام کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس لیے اگر تم مزدوری کر رہے ہو تو پہلے ہی بات کر لینی چاہیے کہ بھائی میں کام کروں گا تو مجھے کتنی تنخواہ ملے گی، کتنی مزدوری ملے گی، مجھے کیا کرنا ہوگا، کیا کیا کنڈیشنز ہے، کیا کیا نہیں کرنا ہے، کیا کیا کرنا ہے، کب سے کب تک کرنا ہے، کب نہیں کرنا ہے، یہ تمام باتیں پہلے ہی بات کر لینی چاہیے، اور یہ بات کر لینا بھی جائز ہے۔ ملازم کی حق تلفی اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ جو ملازم کے حق تلفی کرتا ہے، یعنی ملازم کے جو حقوق ہیں اس کی حق تلفی کرتا ہے، اس کے اندر کمی کرتا ہے، تو اس سے کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول بھی ناراض ہوتے ہیں۔ اور جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے کسی کا حق مار کر کھایا تو اللہ اس کے اوپر جہنم کو واجب کر دیتے ہیں۔ یعنی دوسرے کا حق اگر ہم مار کر کھا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس پر جہنم کو واجب کر دیتے ہیں، اور جنت کو کیا ہے، اس پر حرام کر دیتے ہیں۔
تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ دوسرے کا حق تلفی کرنا، دوسرے کے مال کا حق ہڑپ کر کھا لینا، یہ ہرگز نہیں کرنی چاہیے، اور اس میں بھی مزدوری ہو تو اس کا حق ہرگز نہیں کرنی چاہیے، اس کا حق ہرگز نہیں کھانی چاہیے۔ تو اس سے کیا ہے، جہنم بھی واجب ہو جاتی ہے، جنت بھی حرام ہو جاتی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات اللہ کے نبی نے فرمائی۔ تو اتنے میں ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اچھا چھوٹی چیز ہی چھڑے تو، جرہ یعنی 10 روپے چھڑے تو، جب کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پیلو کی چھڑی ہی کیوں نہ ہو۔ پیلو یعنی جسے ہم لوگ تیلگو میں مرری چٹو بولتے ہیں، تو مرری چٹو کا جھاڑ کا ایک لکڑی رنگا رہے تو بھی کیا ہے، معاف نہیں ہوگا۔ تو اس سے بھی اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو کیا ہے، اتنی چھوٹی سی چیز بھی کیا ہے، دوسروں کے حق تلفی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ ایک مزدور بار بار غلطی کرتا ہو تو کتنے مرتبہ معاف کیا جائے؟ ایک مرتبہ ایک صحابی کے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی مزدور کو کتنے مرتبہ معاف کروں؟ تو اللہ کے نبی خاموش رہے۔ تو اس نے وہ صحابی جو بھی تھے 2 مرتبہ 3 مرتبہ بار بار بہت زیادہ پوچھ لیے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن میں 70 دفعہ معاف کرو، ایک دن میں 70 دفعہ اس کی غلطی کو معاف کرو، کیونکہ انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہے، انسان سے چوک ہوتی رہتی ہے۔ تو چوک ہونا تو کامن ہے، لیکن ایک طرف اس کا بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ مزدور جو ہے وہ صحیح معنی میں چوک کر رہا ہے یا ہونا بول کر ایکٹنگ کر رہا ہے، اس کے بھی احکام ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر صحیح معنی میں چوک ہوئی، صحیح معنی میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ چوک ہوئی تو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن ہونا بول کر کرتا ہے تو یہ تو اسے مستی کہا جا سکتا ہے، بلکہ چربی چڑھنا کہا جا سکتا ہے۔ تو ایسے غلطی کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر مزدور سے غلطی ہو جائے، چوک ہو جائے، تو ایک غلطی میں ایک دن میں 70 دفعہ معاف کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح ملازموں کو گالیاں دینا انتہائی معیوب ہے۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ ہے کہ کبھی بھی ملازم کو آپ علیہ السلام گالی وغیرہ نہیں دیتے تھے، اور کیا ہے، اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سے بحث گوئی نہیں کرتے تھے، کبھی لاٹ تان نہیں کرتے تھے، کبھی گالی گلوچ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیتے تھے، چاہے اپنے ملازم ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ملازموں کو گالی وغیرہ بھی نہیں دینا زیادہ بہتر ہے۔ ڈانٹ ڈپٹ غصے کے وقت کبھی کبھار ہو جائے تو وہ کوئی بھی انسان نہیں پکڑا لیتا، لیکن منہ کھولے تو گالی سے شروع کرتا ہے، منہ کھولے تو اسے ماں بہن کی ایک کر دیتا ہے، تو ایسا مزدور کو گالی دینا بالکل درست طریقہ نہیں ہے، اور اس کے اوپر گناہ بھی الگ سے ہوگا اور اس کے اوپر سے پکڑ بھی الگ سے ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مزدور کا بھی اور ملازمین کا بھی عزت نفس کا بھی خیال کرنا ضروری ہے، جسے سیلف ریسپیکٹ جسے انگلش میں کہا جاتا ہے، تو اس کے سیلف ریسپیکٹ کا بھی خیال کرنا یہ مالک کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہر ایک انسان کے اندر سیلف ریسپیکٹ چیز ایک ہوتی ہے، اپنے اور عزت نفس جسے ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں، تو اس عزت نفس کا خیال کرنا ضروری ہے، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ وہ انسان ہے، انسان ہونے کی حیثیت سے، دوسرا یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ تو جب ایک مسلمان بھی ہے، ساتھ ساتھ کیا ہے، انسان بھی ہے، اخلاقی اعتبار سے اس کی عزت کرنا یہ بھی ضروری ہے، تو اس کے عزت نفس کا خیال کرنا یہ بھی مالک کے لیے ضروری ہے۔ اگر نہیں کرتا ہے تو یہ بھی گناہ کا باعث اور گناہ کا سبب بنتا ہے۔ اور نمبر 7 کیا ہے، ملازمین کی حوصلہ افزائی کرنا یہ بھی ضروری ہے، یعنی اگر ملازم کیا ہے اچھا کام کر دیا، اچھا نوکری کر دیا، تو اس سے اچھا کوئی کام کر دیا تو اس کی حوصلہ افزائی کرنا۔ حوصلہ افزائی یعنی اچھا کام کر دیا بولے تو شاباش بول دیے، اگر غلط کر دیا تو اسے سمجھا دیے کہ بھائی ایسا نہیں ایسا کرنا، ایسا نہیں ایسا کرنا بول کر سمجھا دیے، تو یہ بھی حوصلہ افزائی کرنا یہ بھی مالک کے لیے ضروری ہے۔
اور اسی طرح کیا ہے ملازموں کے تنخواہ میں اضافہ کرنا، زیادہ کرنا، یہ بھی کیا ہے ضروری ہے۔ چاہے ملازم کسی بھی لائن سے ہو تو اس کی تنخواہ کا زیادہ کرنا یہ بھی مالک کے لیے ضروری ہے۔ کئی سال سے کام کر رہا ہے تو اتنے سال کے بعد اس کی تنخواہ کے اندر بڑھوتری کرنا، کیونکہ حالات کے اعتبار سے اس کی معاشیتی زندگی کو بھی دیکھنا مالک کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو مالک کے لیے ضروری ہے کہ اس کے تنخواہ کے اندر بڑھوتری کرنا، جیسے جیسے ضرورت ہو ویسے ویسے اس کے تنخواہ کے اندر اضافہ کرنا، یہ بھی مالک کے لیے ضروری ہے۔ اور مزدور کے متعلق چند مسائل بھی ہیں کہ مزدور کیا کرنی چاہیے۔ نمبر 1، مزدور اور ملازم ایمانداری سے کام کرنی چاہیے۔ مزدور کیا ہے وہ ایمانداری کے ساتھ کام کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر ایمانداری کے ساتھ نہیں کام کرتا ہے تو اس کے کیا ہے اس کے لیے کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے مزدور کے 3 قسم ہیں۔ نمبر 1 مزدور کیا ہے سستی کرنے والا، آنکھ بھاری والا، جسے ہم لوگ کہنا ہے تو آنکھ بھاری۔ دوسرا کیا ہے معتدل، یعنی درمیانہ مزاج، میڈیم سے کرتے جاتا ہے۔ تیسرا کیا ہے تیز رفتار۔ تو جو انسان سستی سے کام کرتا ہے، مزدور صحیح معنی میں نہیں کرتا، تو اس کے لیے کیا ہے گناہ کا، یہ سستی کرنا، کام کے اندر سستی کرنا کیا ہے یہ گناہ کا کام ہے۔ کام جتنا تمہیں کہا گیا اتنا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد وہ نہیں کہا، مالک گالیاں دیا، اس کے بعد یہ کہتے پھریں گے کہ مالک گالیاں دیتا ہے۔ پہلے تمہیں کام نہیں کرے اس کے بعد اس کے طرف بول سکتے ہیں، کام کرنے کے بعد بھی گالیاں دو تو تب اس کے اوپر الزام لگا سکتے ہیں۔ اگر تم نے کام نہیں کیا پھر بھی مالک کو ٹوس رہے ہیں تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ تو مزدور اگر سستی سے کام کر رہا ہے تو یہ گناہ کا کام کر رہا ہے۔ دوسرا کیا ہے اور اس کے لیے پوری مزدوری لینا بھی درست نہیں ہے، یعنی ایک دن کا کام ہے تو ایک دن میں نمٹانا ضروری ہے، لیکن کیا ایک دن کے کام کو 2 دن کر رہا ہے تو سستی سے کام کر رہا ہے۔ تو سستی سے اگر کر رہا ہے تو اس کی مزدوری لینا، زیادہ مزدوری لینا یہ بھی حرام ہو گیا، اور ساتھ ساتھ کام نہیں کرنا یہ بھی گناہ کا کام ہو گیا۔ تو اس لیے مزدوری اگر رکھ رہے ہیں تو سستی سے کرنے والے کو ہرگز نہ رکھے۔ اگر کرتا ہے مزدور سستی سے کام کر رہا ہے تو وہ اس کی اپنی کمائی حرام سے کھا رہا ہے اور اس کی کمائی بھی حلال نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنا کام کیا اتنی مزدوری اس کے لیے دینی چاہیے، جیسے کہ شروع میں کہا گیا کہ اگر انسان اوور ٹائم کرتا ہے تو اس کی اوور اجرت دینی بھی چاہیے۔ اسی طرح وہ کام کے اندر کم کر رہا ہے، یعنی 6 بجے تک کام بولا گیا، 5 بجے سے نکل کر چلا گیا، 4 بجے سے چلا گیا ہے، تو اتنی مزدوری اس کے لیے کاٹنا جائز ہے، کاٹا جا سکتا ہے۔ تو مزدور کے لیے مزدوری اگر سستی سے کرتا ہے تو یہ بھی گناہ ہے، اگر کام کو صحیح معنی میں نہیں نمٹاتا ہے تو یہ بھی حرام ہے، اور ایکسٹرا مزدوری ٹائم پر لے لیتا ہے تو یہ بھی تب بھی اس کے لیے حرام بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح جائز کام میں جائز شرائط کے ساتھ کرنا چاہیے، یعنی جائز کام ہے تو اس کے لیے کچھ جائز شرائط ہو سکتے ہیں، تو وہ جائز شرائط کے ساتھ، کنڈیشن کے شرائط مطلب کنڈیشنز جو صحیح معنی میں دونوں کے لیے صحیح ہو، ایسے کنڈیشنز کام کے اندر لگا سکتے ہیں۔ بھائی یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، اتنے دیر کرنا، اتنا تنخواہ ملے گی، یہ کام، مثلا کام کے درمیان فون استعمال نہیں کرنا، کام کے درمیان دوسروں سے بات نہیں کرنا، کام کے درمیان کا ایسا نہیں کرنا، کام کے درمیان باہر نہیں جانا، اس طرح کنڈیشنز اگر اونر لگا رہا ہے تو اس طرح اونر لگانے کی اجازت ہے۔ اسی طرح مزدور کو بھی چاہیے کہ کام کے درمیان دوسرے کام نہ کرے، تو اس کو جائز شرائط کہتے ہیں۔ تو جائز کام میں جائز شرائط لگانا درست ہے۔ اور نمبر 3 کیا ہے کام کے درمیان اپنا ذاتی کام نہیں کرنا۔ کام کے درمیان کیا ہے اپنی ذاتی کام، مثلا کوئی کپڑے کی دکان میں کھڑا کر دیا، اب اسے کہہ دیا کہ بھائی کام کے درمیان دوسرے پرسنل کام نہیں کرنا، تو ان کیا کرتا ہے فون لگا لے کو فون بات کرتے کھڑ گیا ہے، تو اس سے کیا ہے اونر کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کام کے درمیان کیا ہے بازو والے کام والے سے بات کرتے بیٹھ گیا ہے، تو یہ بھی کیا ہے کام میں دوسرا کام کر رہا ہے، اپنا ذاتی کام کر رہا ہے، تو اس طرح کے کام نہیں کرنی چاہیے۔ تو اگر ایسے کام کرتا ہے، کام کے درمیان اپنی ذاتی کام لا کر گھساڑ رہا ہے تو یہ حرام کام کر رہا ہے، اور اس پر مالک کو اجازت ہے کہ پہلے ہی اگر شرط لگایا ہے تو اجرت کاٹنا چاہے تو کاٹ سکتا ہے۔ اسی طرح کام کے درمیان موبائل دیکھ لیتے بیٹھ گیا، کام کرے نسرگا، تو یہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ تو یہ مزدور کے احکام ہیں۔
اور اسی طرح ناقص کام کر کے پوری تنخواہ لینا بھی حرام ہے، یعنی کام بھی ادھورا کیا ہے لیکن تنخواہ پوری لے رہا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اسی طرح جائز کام میں ناجائز شرط لگانا درست نہیں، جائز کام تو جائز ہے لیکن ناجائز شرائط لگا رہے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں کہ تمہیں جمعے کی نماز کے واسطے جانا نہیں، کام کے بیچ میں نماز کے واسطے جانا نہیں، کام کے بیچ میں کھانے کے واسطے جانا نہیں، اس طرح ناجائز شرائط لگا رہا ہے، تو ایسا کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ اس کے لیے کھانے کا جو ٹائم ہے وہ پہلے ہی بتا دینا ہوگا، اسے پہلے بول دینا ہے کہ اگر تم کام پہ آنا ہے تو نماز کے لیے نہیں جانا پڑے گا، مسجد کو نہیں بلکہ یہیں پر نماز پڑھنا پڑے گا۔ اس طرح کے جو رولز ہے، جو کنڈیشن سے پہلے ہی بتا دینی چاہیے۔ تو کام کے درمیان ناجائز شرائط لگانا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح مسجد دور ہے، یعنی مسجد کام سے بہت دور ہے، اب یہ نماز پڑھنے کے لیے میں وہاں تک جا کو چاہتا ہوں بول کر کھڑے ہو رہا ہے، لگا اس کے اپنے مزدوری کے ٹائم میں کیا ہے، نہیں میں ظہر کو بھی وہاں جاتا ہوں، عصر کو بھی وہاں جاتا ہوں بول کر بیٹھ رہا ہے، مگر مسجد دور ہے، تو ایسا کرنا بالکل درست نہیں ہے، یہ شرط صحیح نہیں ہے۔ مزدور کو اگر اجازت دیا ہے نماز پڑھ لینے کی، تو اپنے دکان پر نماز پڑھ لینی چاہیے، اس کے ٹائم کے لیے نہیں مسجد جانے آدھا گھنٹہ، آنے آدھا گھنٹہ، نماز پڑھنے پو گھنٹہ، اس طرح ایک گھنٹہ بیکار ہو جائے گا، تو وہ شرط لگا سکتا ہے کہ تمہیں مسجد جانے کی اجازت نہیں بلکہ گھر دکان پر ہی نماز پڑھنا ہوگا، اس طرح کے شرائط لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح رمضان میں روزہ رکھنے کی جھوٹ بول کر چھٹی لینا بھی درست نہیں، یعنی رمضان میں بعض مزدور کیا کرتے ہیں کہ چھٹی لے لیتے ہیں روزے کے بہانے، ہمیں روزہ رکھو استقامہ کرو بولے تو ہمارے سے ہوتا نہیں، اس لیے کیا ہے میں چھٹی لے لیتا ہوں لیکن تنخواہ میرے اکاؤنٹ میں ڈال ڈالو، ایسا جھوٹ بول کر چھٹی لیتا ہے، تو ایسا کرنا بھی بالکل درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح نفلی روزے کے بہانے سے کیا ہے چھٹی لے رہا ہے، یا کیا ہے کام کو کم کر رہا ہے، یعنی آج میں روزے سے ہوں، ذرا کام میں کرتا نہیں، جرا کر دوں میں اتنا چے بول کر نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ رکھ کر کام میں کیا ہے سستی کر رہا ہے، تو نفلی روزہ رکھنے کے لیے مالک کی اجازت لینا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اب وہ دکان والا تمہیں نوکری پر رکھا ہے، تم سے کام لے رہا ہے، اب تم نفلی روزے کے بہانے اس کا کام خراب کر رہے ہو اور معاوضہ پورا لے رہے ہو، تنخواہ پوری لے رہے ہو، تو اس وقت تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا۔ اس لیے نفلی روزہ رکھنے سے پہلے مالک کو بتا دے کہ میں کل نفلی روزہ رکھنے والا ہوں، تو تاکہ وہ اپنا پلان جو ہے وہ صحیح کر لے سکے، اپنا پلان جو ہے وہ صحیح معنی میں دوسروں کو بتانا ہے یا دوسرے کو مزدور کو رکھ لینا ہے، وہ کر لے سکے۔ اس لیے نفلی روزہ رکھنے سے پہلے مالک کو بتانا یہ بھی ضروری ہے۔ اور اسی طرح مالک کا کیا ذمہ داری کیا ہے کہ اپنے مزدور کا خیال رکھنا چاہیے، اپنا مزدور ہے تو اس کا خیال رکھنا کہ کیسا ہے، کیا ہے، اس کے گھر بار کیسا چل رہا ہے، اس کے بارے میں۔ اسی طرح نمبر 2 اس کے احوال کے باخبر ہو، احوال سے باخبر ہو تو اس کے گھر کے کیا حال سچویشن ہے، اس کے کھانے کا سچویشن کیسا ہے، اس کے بچوں کا حال کیا ہے، اس طرح اس سے حالتوں کا معلوم رکھنا یہ بھی مالک کے لیے ضروری ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مالک اپنے مزدور سے اچھی گفتگو کرے، بات کرنے میں طریقہ اچھا ہو، یعنی کب دیکھو جھڑا لینا، کب دیکھو گالیاں دینا، کب دیکھو الٹی سیدھی باتیں کہہ دینا یا تانے دینا، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح خندہ پیشانی سے پیش آنی چاہیے، مالک کو چاہیے کہ اپنے مزدور سے خندہ پیشانی کے ساتھ، ہنس مکھی کے ساتھ پیش آنا یہ بھی ضروری ہے۔ اور اگر مزدور بیمار ہے تو اس کی بیمار پرسی کرنی چاہیے، یعنی مالک ہے تو مالک کو چاہیے کہ ان کا مزدور، ان کا نوکر اگر بیمار ہے تو اس کی بیمار پرسی کرنا، اس کی تیمارداری کرنا، اس کے حالتوں کو معلوم کرنا یہ مالک کے لیے ضروری ہے۔ اگر بھی مزدور کیا ہے انتقال ہو جائے تو مالک کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے استغفار کرے، دعا کرے وغیرہ کرنی چاہیے۔ اور اگر محنت کے کام میں مالک کو چاہیے کہ اس کا ساتھ دے، یعنی اگر وہ اس کی طاقت سے زیادہ کام مالک نے لگا دیا ہے تو مالک کو چاہیے کہ اس کے کام میں تھوڑا ہاتھ بٹائے، اس کا ساتھ دینی چاہیے۔ اور اسی طرح مالک کو چاہیے کہ مزدور کے کاموں کی قدردانی کرنی چاہیے، یعنی اگر وہ کوئی کام کر رہا ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اسی طرح اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ تو یہ تمام کیا ہے مزدور کے مالک کے احکام ہیں، جو اس سے پہلے بتائے گئے تو یہ مزدور کے احکام ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ مالک اور مزدوری کے جو احکام ہیں ان پر بھرپور عمل کرنے کی ضروری ہے۔ اگر نہیں عمل کرتے ہیں تب تو ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول بھی ناراض ہوں گے، ساتھ ساتھ ہمارے لیے گناہ کا سبب بھی بنے گا۔ اور مزدور کیا ہے اپنی کمائی میں حلال
حرام کمائی کرنے والا بن جائے گا اور حلال کے اندر حرام کو ملا کر استعمال کرنے والا بن جائے گا۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ مزدور کو جب کر رہا ہے تو پوری امانت داری کے ساتھ ادا کرے، مالک کو بھی چاہیے کہ اس کی پوری اس کے حق تلفی، اس کی جو مزدوری ہے پوری کی پوری ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے اندر کسی قسم کی ٹال مٹول کرنا، آگے پیچھے کرنا، یہ اچھا طریقہ بھی نہیں ہے اور اللہ کے نبی کے حکم کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔